السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ تقریباً 20 یا 25 دنوں سے آپ کے سامنے کلاس نہیں لا پا رہا تھا۔ اس کے لیے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کومنٹ میں ضرور ایک بار پوچھنا ہم سے کہ کس وجہ سے ہم کلاس کی ویڈیو نہیں لا پا رہے تھے۔ چلیے پھر، جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں سے بتایا تھا تنوین کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے مکمل ڈیٹیل سے اچھی طریقے سے سیکھا تھا، اور آج ہم سیکھنے والے ہیں تنوین اور نون ساکن یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو کب پڑھا جاتا ہے اور کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو ہم آج کی کلاس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹا سا گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لے تاکہ جب بھی کلاس کی ویڈیو آئے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختے نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ اب دیکھیں تو کیا قاعدہ کیا ہے اس کا؟ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یکساں، یعنی برابر۔ تنوین کی بھی آواز سیم اور نون ساکن کی بھی آواز سیم۔ تو اب تنوین ہمیں پہچاننا ہے۔ تنوین تو آپ نے پچھلی کلاس کی ویڈیو میں آپ نے سیکھ لی ہوگی۔ کیا تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اب نون ساکن کس کو کہتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ نون ساکن جس طریقے سے یہ ہمارا ہو گیا نون، ہے نا؟ اب اس کے اوپر یہ جزم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسی چھوٹی سی جو بنی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں، جس نون کے اوپر یہ جزم آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن والا حرف۔ کیا کہیں گے؟ ساکن والا حرف کہیں گے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر سمجھ گئے تو کومنٹ میں یس ضرور لکھیں آپ۔ کیا ہے؟ جس نون پر جزم سکون ہو، یعنی یہ نون ہے، اس کے اوپر ہم نے جزم لگا دی تو یہ کیا بن گیا؟ اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یعنی اس کو اب کیا کہیں گے؟ نون ساکن۔ کیا کہیں گے؟ نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ جیسے با الف 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ سمجھ گئے؟ یعنی بن اور بن، 2 زبر میں بھی بن ہوگا اور نون ساکن میں بھی بن۔ اتنا تو سمجھ گئے؟ چلیے اب اس کی پریکٹس اور مشق کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے تا الف 2 زبر تن، تا نون زبر تن، سیم آواز ہے نا؟ آپ سمجھ لیجئے۔ تا 2 زیر تن، تا نون زیر تن، تا 2 پیش تن، تا نون پیش تن، سا الف 2 زبر سن، سا نون زبر سن، سا 2 زیر سن، سا نون زیر سن، سا 2 پیش سن، سا نون پیش سن، جیم الف 2 زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم 2 پیش جن اور جیم نون پیش جن، دال الف 2 زبر دن، دال نون زبر دن، دال 2 زیر دن، دال نون زیر دن، دال 2 پیش دن، دال نون پیش دن۔ یہ آج کی کلاس چھوٹی ہے لیکن بہت ہی سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو اگلی کلاس جو ہماری آنے والی ہوگی، اب یہاں سے اس کے بعد ہم تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پڑھیں گے۔ جب ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، آپ اس کو یہ دیکھیں، یہ اوپر جتنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کس طریقے سے یاد کرنا ہے؟ جس نون پر جس طرح دیکھیے، میں جس طریقے آپ کو سنا رہا ہوں اسی طریقے سے ہو بہو یاد کرنا ہے۔ جس نون پر جزم سکون ہو
اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد تھا تو میں نے آپ کے سامنے سنا دیا. اگر آپ بھی اسی طریقے سے یاد کریں گے تو آپ بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اچھے طریقے سے پڑھانے والے بن جائیں گے. تو امید ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے، پھر ہم اس کا مشق یاد کریں گے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور میرے لیے دعا کیجیے. اللہ رب العزت اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول کرے اور اس کلپ کو اپنے ان دوستوں تک شیئر کریں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. جے ہند.